ناظرین کرام، آج کا دن قلب پہ بہت بھاری ہے۔ 8 شوال قریب ایک صدی پہلے یعنی 1344 ہجری کو بھی آئی تھی ناظرین، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر عیسوی کیلنڈر کی میں بات کروں تو 21 اپریل 1925 بنتا ہے، جو عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انتہائی بھاری تھی۔ بات یہ ناظرین کہ یوم انہدام جنت البقیع یقیناً ایک تاریخی المیہ ہے، اور وہی بات کہ جنت البقیع اور مدفونین جنت البقیع کے جو فضائل ہیں وہ رہتی دنیا تک روز روشن کی طرح بالکل ناظرین روشن ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، غلام کے لیے، ایک عاشق کے لیے مدینے کی سرزمین میں، مدینے کی فضاؤں میں، مدینے کی ہواؤں میں جو لطف ہے، جو ٹھنڈک ہے، جو بھینی بھینی خوشبو ہے، جو کشش ہے، وہ دنیا کی کسی اور جگہ، کسی اور چیز میں ناظرین موجود ہی نہیں ہے۔ کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار مدینے جانا نصیب ہو جائے، اور جب وہ غلام اپنے آقا کے روضے پر یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لے اور سلام عقیدت پیش کر دے، تو پھر وہی غلام سلام کی غرض سے سر جھکا کر انتہائی ادب کے ساتھ جنت البقیع شریف کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ یہ خواہش بھی دعا بن کر ایک غلام کے دل میں قبولیت کے پر تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کاش اس کی زندگی کا خاتمہ بالخیر مدینے میں ہو جائے، کاش یہ سانسیں اسی وقت رک جائیں، اسی پل رک جائیں، اور اسے مدینے کی مقدس و عظمت والے قبرستان یعنی جنت البقیع میں 2 گز جگہ مل جائے، کاش اسے گنبد خضرا کے سائے میں وہ پل، وہ لمحہ نصیب ہو جائے کہ اجل آئے، موت کا پیغام آئے، اور کچھ لمحوں کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا ہو اور اسے جنت البقیع شریف کے اندر مدفن کر دیا جائے۔ مدینے پہنچ کر ناظرین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنا، مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی، مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی، جنت البقیع میں حاضری اور وہاں کے مکینوں کو سلام عقیدت پیش کرنا، اپنے لیے بقیع مانگنا اور بقیع والوں کے توسط سے دعا کرنا ہر غلام کا، ہر عاشق کا طریقہ ہے۔ آج ناظرین 8 شوال ہے، اور آج ہر غلام کا دل مغموم ہوتا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا تھا، یعنی مکمل طور پہ ان کو بلڈوز کر دیا گیا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس جنت البقیع کی مقدس سرزمین پر مزارات کو مسمار کیا گیا ناظرین، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے شمار ہستیاں آرام فرما ہیں۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے ناظرین جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ 3 بیٹیوں کی قبور اطہر موجود ہیں۔ یہ وہ مقدس زمین کا ٹکڑا ہے ناظرین جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن فرمایا۔ یہ زمین کا وہ مقدس ٹکڑا ہے ناظرین جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کے تمام ازواج مطہرات اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں۔ نواز رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اسی مقدس قبرستان میں ناظرین آرام فرما ہے۔ اسی مقدس قبرستان میں یہیں پر ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی ناظرین یہیں پر آرام فرما ہے، اور یہیں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور کئی ائمہ اہل بیت بھی آرام فرما ہیں۔ انہی میں ناظرین امام باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بھی ناظرین، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں پکارا کرتے تھے، جن کی قبر اطہر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے اور سرکار نے جن کے لیے دعا فرمائی، اسی مقدس قبرستان میں آپ آرام فرما ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھیاں بھی یہیں پہ آرام فرما ہیں، یہیں چچا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کس ہستی کا ناظرین نام لوں کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، اور بے شمار تابعین، بے شمار تبع تابعین، بے شمار اولیاء کرام اور دیگر خوش بخت مسلمان اور شہدائے راہ حق اسی سرزمین پر، اسی ٹکڑے میں، اسی
جنت البقیع شریف پہ تشریف فرمائے ناظرین کہ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے، جس کی ابتدا 3 شعبان المعظم کو 3 ہجری کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن سے ہوتی ہے ناظرین۔ بقیع میں دفن ہونے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا ناظرین ہے، اور ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ جنت کا پرمٹ ہے، جنت کا پروانہ ہے، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو ہو سکے وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینے میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آج ناظرین کرام آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور بنیادی طور پہ چونکہ آج موقع ایسا ہے جنت کی کہ فضائل پہ بات ہوگی، مدفونین جنت البقیع کے فضائل پہ بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ بقیع شریف میں حاضری کیسے دی جائے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، بہت ادب کا مقام ہے۔ آج انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔